والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت عطا کردہ ایک عظیم نعمت زبان کے حوالے سے سنیں گے۔ زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی عظیم اور اہم نعمت ہے کہ جس کے پاس زبان نہیں ہے، جو گنگا ہے، وہ اس کی اہمیت جو ہے بدرجہ اولا بتا سکتا ہے کہ زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ اب زبان کے حوالے سے تین طرح سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ زبان کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے، دوسری یہ کہ زبان کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور تیسری یہ کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور ہمارے اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم نے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم یہ دیکھیں کہ زبان کی ہمارے جسم کے اندر کیا اہمیت ہے۔ تو زبان کے حوالے سے کہا گیا کہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، بظاہر یہ نظر نہیں آتا، پس پردہ ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ جو زبان ہے یہ اس کھانے کو جو ہے دانتوں کی طرف لے جاتی ہے، اور دانت اس کو بآسانی پیس دیتے ہیں، اور جو میدا ہے وہ اس کو بآسانی ہضم کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک جو ہے نا اہمیت ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ یہ جو ہے زبان یعنی آنتوں کی طرف، دانتوں کی طرف جو وہ چیزوں کو لے جاتی ہے اور وہ اس کو مکمل طور پر پیس دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کھانا کھانے کے بعد جیسے مرغی گوشت وغیرہ کوئی کھایا اور اس کے ذرات وغیرہ ہمارے دانتوں کے اندر پھنس گئے ہیں نا، تو یہ زبان بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ زبان بے چین ہو جاتی ہے جب تک وہ ذرہ دانتوں سے نکل نہیں جاتا، اس زبان کو سکون نہیں آتا، اور یہ دانتوں کی طرف لگتی رہتی ہے جب تک وہ ذرہ نکل نہیں آتا۔ تو یہ بھی ایک زبان کی ایک خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح یہ زبان پر جو بچھا ہوا لعاب ہے، تھوک ہے، اس کی بھی اہمیت جو ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، یہ وہ بندہ بیان کر سکتا ہے کہ جس کا لعاب جو ہے وہ کم ہو، یعنی جس کا لعاب زبان پر کم ہو، اور وہ مستقل طور پر ایک مبلغ ہے، مقرر ہے، لیکچرار ہے، لوگوں کو لیکچر دیتا ہے، تو جب وہ 10 منٹ بولے گا، اس کے بولنے کے بعد اس کا گلا جو بالکل خشک ہو جائے گا اور اس سے زیادہ بول نہیں سکے گا، زیادہ وہ بول نہیں پائے گا۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے، کہ زبان خود بھی اس کی اہمیت اور اس کے اوپر جو بچھا ہوا لعاب ہے اس لعاب کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر زبان کی اہمیت ہے۔ اب اگر ہم دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ان دو چیزوں میں سے ایک زبان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ مجھے زبان کی گارنٹی دے دے کہ وہ اس سے کوئی غلط بات نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کھائے گا، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، جو بندہ مجھے زبان کی گارنٹی دے دے یعنی اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے زبان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، بسا اوقات بندہ زبان سے ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات بندہ زبان سے ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بندہ جہنم کے گہرے گڑھے کے اندر جا گرتا ہے۔ یہ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ بظاہر تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہی زبان کا درست استعمال، اس کا رائٹ استعمال انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، اور اس کا رانگ استعمال انسان کو جہنم کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اور زبان کی ویسے اہمیت جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین اور عظیم اور بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کیجئے۔ جن کاموں کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بندہ اس سے درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور وہ کام کرے جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، کہ زبان سے غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، اسی طرح جو اور کام ہے جھوٹ نہ بولے، یعنی ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ یہی اس کی قدر ہے، اور یہی جو ہے اس نعمت کی قدر و قیمت کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، کسی مسلمان کو گالی نہ دے، کسی کا نام نہ بگاڑے، کسی کے لیے زبان پر بری بات نہ لے کر آئے، کسی کے لیے افواہیں نہ پھیلائے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلیاں نہ کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس زبان کے درست استعمال کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو درست استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا ہے مستقل مزاجی، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بیان کیا تھا الاستقامت فوق الکرامہ۔ اب میں آپ تینوں سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ کرامت تو بڑی پاورفل شے ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ خرق عادت کام کہ جو عموماً نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہو، وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو استقامت کو اس سے بھی بڑھ کر کیوں کہا گیا؟
دیکھیں محسن بھائی، اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ استقامت جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز وہ کیسے ہے. دیکھیں کہ ایک بندہ اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ اس پر مستقل اس کا مزاج نہیں ہے. اب دیکھیں اگر وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، اب اگر گمراہ ہو گیا تو بتائیں یہ کرامت کس کام کی. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بلعام بن باورا جس کا نام، اور اس کا مقام دیکھیں کہ اللہ نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا. لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے، زمین پر بیٹھا عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے، دعا پہلے قبول ہو جاتی تھی. بڑی اس نے کرامتیں دکھائیں، بڑا اس کا نام تھا، اس کے علم کا چرچا تھا، ہر دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے، دعائیں منگواتے تھے، یہ ساری کرامتیں تھیں. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ دیکھیں کہ استقامت نہیں ملی. استقامت نہیں ملی تو وہ بندہ کافر ہو کر کے مرا. استقامت دین پر نہیں ملی، دین پر استقامت اس کو نہیں ملی. اب دیکھ اس لیے کہا گیا کہ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اب اگر وہ کرامت بھی رہتی، ولایت بھی رہتی اس کی، اور ساتھ میں استقامت بھی رہتی، تو یہ سونے پہ سہاگا اور یہ استقامت اس کے لیے فائدہ مند تھی. فائدہ مند تھی. ابلیس کو دیکھ لیجئے، ابلیس کیسی کیسی کرامتیں، کیسے کیسے فضائل اسے تھے. معلم الملکوت، معلم الملکوت کہلاتا دنیا تھا. کے چپے چپے میں سجدہ کیا اس نے. لیکن چونکہ دین پر استقامت نہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر استقامت نہ رہی، تو ملعون ہو گیا. دوسرا یہ بھی کہ محسن بھائی، یہ جو کرامت ہے، یہ میرے خیال سے جب بندہ مستقل مزاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس مرتبے پر آتا ہے کہ اسے کرامت مل جائے، جبکہ رب کی رحمت اور مشیت شامل ہو. بالکل. پھر یہ دیکھ لیجئے محسن بھائی، اپنے جامعۃ المدینہ میں ایک خادم تھے، مستقل مزاجی کے فضائل چونکہ بیان ہو رہے ہیں اور اس کے ثمرات، اس کے نتائج